الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صلوات على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 47 پر کل ہماری بات مکمل ہوئی تھی، جس میں پروردگار عالم نے اس رویے اور اس بیہیویئر پر گرفت کی تھی، اس کو کرٹیسائز کیا تھا. اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے خرچ کرو کہ جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر دیا. قال الذین کفروا، تو وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے، انطعم، کہ کیا ہم ان کو کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو. یعنی کل میں نے گزارش کی تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو ریئلائز کریں کہ یہ دنیا دار امتحان ہے، کہ جہاں پر انسان کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس کو پھر ہارویسٹ اور تھریش آؤٹ کی منزل پر وہ قیامت کے میدان میں رزلٹ اورینٹڈ دیکھ سکے، ثمر بار دیکھ سکے، اس کا فروٹ وہاں پر وہ حاصل کر سکے. تو اگر یہ ایکویشن ہی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہاں کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو پھر تو وہ اسی طرح سے موکری اور استہزاء اور تمسخر کو اپنا رویہ بنا لے گا. تو پروردگار عالم نے ان کو اسی طرح سے ڈانٹا ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو. اس پر کل ہماری بات ہو چکی. اب اس کے بعد جو اگلی آیت جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آیت نمبر 48 میں پروردگار فرماتا ہے وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قیامت کے حوالے سے جو بنیادی عقیدہ ہے اور اس پر ہونے والے اعتراضات اور جو قرآن کے جوابات ہیں، وہ یہاں سے اس سورے کے اختتام تک تھوڑے تھوڑے ریگولر انٹرولز کے ساتھ ڈسکشن میں آتے رہیں گے. وَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں، یعنی وہ اس بات کے قائل ہیں، بولنے والے ہیں، کہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں. ان کا اعتراض کیا ہے کہ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ بتلاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. اگر ایک شخص یہ سوال سنجیدگی کے ساتھ کر رہا ہو تو اس کو حکمت بھی بتائی جا سکتی ہے کہ اس وعدے کو مخفی رکھنے میں اور اس کے وقت کو معین نہ کرنے میں کیا کیا وزڈم انوالو ہے. لیکن اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر تمسخر ہے ایک مرتبہ پھر، یعنی کہ موکری ہے، استہزاء ہے کہ بھئی ہمارے باپ بھی یہ سنا کرتے تھے، ہمارے دادا بھی یہ سنا کرتے تھے، ہمارے پردادا بھی یہ سنا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جتنے افراد ہیں ان سب کو تم کنٹرول کرتے ہو اسی وعید کے ساتھ، اسی ایک تھریٹ کے ساتھ کہ قیامت کا دن ہے کہ جس کے اندر حساب کتاب ہونے والا ہے، برا کرو گے تو برا انجام ہوگا، اچھا کرو گے تو اچھا فائدہ حاصل ہوگا. تو اسی یعنی آج کے عوامی انداز میں اگر ہم کہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، کہ جب وہ چیز ہونی ہے تو وہ تو ہونی ہے، مگر یہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے. یعنی اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹی قیامت تو اسی وقت آ گئی کہ جب ایک انسان کی روح قبض کر لی گئی. یعنی وہ دن جب بھی آئے گا تب آئے گا، اور جب اس زمین کو لپیٹ دیا جائے گا اور کائنات کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر تو وہ تو فائنل کال ہے. مگر اس سے پہلے یہ جو ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے، آج اس کا انتقال ہوا، کل اس کا انتقال ہوا، آج اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کل اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے.
تو یہ چھوٹی قیامت تو آئی گئی، یعنی اس کا معاملہ تو اس دنیا کے ساتھ کمپلیٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ برزخ کا پیریڈ گزار کر وہ قیامت کے میدان میں وارد ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو اپنی آنکھوں سے اس کائنات کو ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، تو وہ جو معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ تو جب ہوگا تو بالکل اچانک ایک معاملہ ہوگا۔ تو واٹ آر دے ویٹنگ فار؟ ما ینظرون، یہ انتظار نہیں کر رہے الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک چیخ کا، ایک للکار کا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بستی والے جن کے لیے ایک پاپولر نظریہ انطاکیہ کا ہے، اس کو بھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو یہ لفظ آیا تھا، اور وہاں پر عذاب کے معنی میں آیا تھا کہ پروردگار عالم نے ان کے اوپر کسی لشکر کو نہیں اتارا اور نہ ہی اتارنے کی ضرورت تھی، وہ تو بس ایک صیحہ تھا، ایک چنگھاڑ، ایک للکار، ایک چیخ تھی۔ وہاں پر بھی میں نے گزارش کی تھی کہ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہی سور کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو پروردگار عالم یعنی یہ وہ لفظ ہے کہ جس کو عام طور پر ہم قیامت کے تعلق سے سنا کرتے ہیں، دینیات کے اندر بھی پڑھا کرتے ہیں کہ ایک سور پھونکا جائے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ایک درمیان کا گیپ ہے، اور اس درمیان کے گیپ کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد پھر سے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو دنیا کے خاتمے کے لیے ایک سور پھونکا جائے گا، اور پھر سے ری اسمبل کرنے کے لیے، قبروں سے برآمد کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا۔ اب یہ سور پھونکا جائے گا، اس کی تعبیر جو ہے اس کی ڈیٹیلز تو اپنے مقام پر، مگر اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آپ بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے اسکول کے اندر ایک بیل بجائی جاتی ہے، ایک باقاعدہ آواز آتی ہے، اور اس بات کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ اسمبلی لگ گئی ہے تو آپ لوگ آ جائیے، اور پھر اس کے بعد اگر مثال کے طور پر اسکول کی ٹائمنگز ختم ہو رہی ہوتی ہے، ریسز ہوتے ہیں، لنچ ہوتی ہے، تو وہ بھی انفارم کرنے کے لیے ایک بیل ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انفارم کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر بیل بج گئی اس کا مطلب پیریڈ اوور ہو گیا، بیل بج گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسز ہو گئی، بیل بج گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاسز پھر واپس شروع ہو گئی، بیل لگ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول کلوز ہو گیا، آپ سب کے سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ تو جس طریقے سے یہ بیل کا کانسیپٹ ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی بیل ہے کہ جس کو سور سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کہ ایک بہت بڑی بیل ہے، جب اس کو بجا دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا وقت پورا ہو گیا، اس کائنات کو وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم آ گیا، اور منصوبہ پروردگار کے مطابق اس دنیا کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ تو یہ جب بھی ہوگا اچانک ہوگا، یہ جب بھی ہوگا آل آف اے سڈن یہ ہو جائے گا۔ پھر اس کی تعبیر جو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گی کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر دوسرے کے ساتھ سودا کر رہا تھا تو سودا کرنے کا بھی اسے موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنے سودے کو مکمل کر لے، اس لیے کہ جب وقت ہی پورا ہو گیا تو ٹائم از اوور، جب دنیا ہی ختم ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ فرد کا ٹائم از اوور، اور ایک یہ ہے کہ دنیا کا ٹائم از اوور، ان دو کے درمیان فرق ہے نا، کہ دنیا رہ گئی مگر فرد چلا گیا، یہ ہے وہ چھوٹی قیامت کہ جس میں انسان اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اب فرد کیا، جس ظرف مکان کے اندر وہ تھا، جس ظرف زمان کے اندر وہ تھا، جس ٹائم لائن کے اندر اس کو باؤنڈ کیا گیا تھا، جس اسپیس کے اندر اس کو باؤنڈ کیا گیا تھا، وہی ختم ہو گیا۔ تو جب وہی ختم ہو گیا تو ظرف نہیں رہا تو مظروف کہاں باقی رہے گا، یعنی جس مکان کے اندر وہ تھا وہ مکان ہی باقی نہ رہا، تو اس مکان کے ساتھ اس نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میرا فلیٹ نہیں رہا تو میں دوسرے فلیٹ میں چلا جاؤں، یہ فلیٹ نہیں رہا تو میں دوسرے بنگلے میں چلا جاؤں، اپنا نہیں رہا تو میں کرائے میں چلا جاؤں، مگر یہ سب کچھ ہوگا تو دنیا ہی کے اندر، دنیا ہی نہ رہے تو پھر تو اس کے بعد نہ ہی کسی کو وصیت کرنے کا موقع ملے گا۔ ہے کون کہ جس سے وہ وصیت کر سکے، اور وصیت وہ کرے تو کس کے لیے وصیت کرے؟ دیکھیے یہ جو چھوٹی قیامت ہے اس میں تو پھر ایک آسانی ہے کہ بھئی میں جا رہا ہوں، دوسرے تو موجود ہیں، تو میں 1/3 کی وصیت کر سکتا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیسہ ادھر استعمال کر لینا، یہ پیسہ ادھر استعمال کر لینا، لیکن یہ ہے کہ یہ استعمال کر لینا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں، یہ لوگ تو موجود ہیں، مگر جب قیامت کا میدان سجنے والا ہے اور اس کی تمہید کے طور پر، اس کے مقدمے کے طور پر اس دنیا کو لپیٹا جا رہا ہے، تو اس موقع پر تو ہے کون کہ جس کے لیے وصیت کروں، کس سے وصیت کروں، کس کے لیے وصیت کروں، کہاں پر یہ وصیت ایگزیکیوٹ ہو پائے گی؟ یہ ساری وہ بے بسی کی ایک تصویر ہے کہ جسے پروردگار عالم نے یہاں پر پورٹرے کیا ہے کہ یہ لوگ ابھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب وعدہ پورا ہوگا، کب وعدہ پورا ہوگا، یہ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ کما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، یہ صرف اور صرف ایک للکار ہے کہ جس کا انتظار کر رہے ہیں، تاخذہم، جو ان کو آ کے دبوچ لے گی، جو آ کر ان کو اپنی گرفت میں لے لے گی، وہم یخصمون، اور وہ آپس میں لڑتے ہی رہ جائیں گے۔ یعنی لڑتے ہی رہ جائیں گے تو کیا مطلب ہے؟ بازار کو آپ ذہن میں لے کر آئیے کہ وہاں پر سودا ہو رہا ہے،
تو بازار کے سودے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو جدل ہو رہی بحثہ بحثی ہو رہی ہے، اسی دوران اگر فائنل کال آ گئی کہ دنیا از اوور، تو ختم ہو گیا، وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے، جھگڑتے ہی رہ جائیں گے. یا گھر کے اندر کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی اور قیامت کا وقت آ گیا تو جو افراد تھے وہ اسی کے ساتھ چلے جائیں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک فرد جا رہا ہے، جتنے ہیں وہ سب کے ساتھ کلیکٹیولی جا رہے ہیں. تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصیۃ، تو وہ اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ وصیت کر سکیں. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے اہل کے پاس، اپنی فیملیز کے پاس، اپنے گھروں کی طرف لوٹ سکیں گے، اس لیے کہ اب تو انہیں ہدف آخر کی طرف، اپنی منزل اصلی کی طرف لوٹنے کا وقت آ چکا ہے. تو یہ والا جو یرجعون ہے وہ ریلیونٹ نہیں رہا. یرجعون کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کر آنا. تو میں اپنے گھر سے آیا ہوں تو گھر پلٹ کر جاؤں گا، آپ اپنے گھر سے آئے تو اپنے گھر پلٹ کر جائیں گے. اگر کوئی کسی دوسرے شہر سے آیا ہے تو اپنے شہر پلٹ کر جائے گا. مگر یہ تو تب ہوگا کہ سب ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہوں. جب ہمارا جانے کا وقت دنیا سے ہی آ گیا تو پھر تو ایک ہی یرجعون ہے، اور وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے. تو اس کانسیپٹ کی طرف یہاں پر متوجہ کیا گیا. اب یہاں میں ایک بات کی طرف تھوڑی سی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک سور وہ ہے کہ جس سے دنیا ختم ہو گئی، ایک سور وہ ہے کہ جس سے قیامت کا میدان سج گیا ہے. اور یہ درمیان کا جو پیریڈ ہے وہ کیا ہے؟ یہ درمیان کا پیریڈ ان تمام لوگوں کے لیے اس وقت شروع ہوگا کہ جب دنیا ختم ہوئی. قیامت آنے سے پہلے اور دنیا کے تباہ اور برباد ہونے کے بعد کا جو پیریڈ ہے، ان کے لیے وہ کہلائے گا برزخ کا پیریڈ. یہ برزخ کا پیریڈ اب بٹ لانگر ہے. کن کے لیے؟ جو اس سے پہلے اس دنیا سے جا چکے، یعنی جن کو اس دنیا سے جانے کا موقع اس وقت نہیں آیا کہ جب قیامت آنے والی تھی یا دنیا تباہ ہونے والی تھی، وہ اس سے پہلے ہی چلے گئے. تو کتنے ہی چلے گئے؟ دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، والد چلے گئے، والدہ چلی گئیں، بہت سارے افراد ہیں چلے گئے. ہم خود بھی ممکن ہے کہ اسی طریقے سے چلے جائیں. تو یہ جو پیریڈ برزخ کا ہے وہ ریلیٹیو ہے، کچھ کے لیے کچھ کم، کچھ کے لیے کچھ زیادہ. اور اسی کے لیے قرآن مجید کے اندر آیا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے لیے پھر اس کے ورا یعنی دنیا کے بعد کیا ہے؟ دنیا کے بعد إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک کہ جب ان کو واپس اٹھایا جائے گا، وہ پیریڈ ہے برزخ کا پیریڈ. ایک اصولی بات یہ بھی اپنے نوجوان دوستوں کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں، ایک نہیں متعدد آیتیں ہیں کہ جن میں برزخ کو دس وے اور دیٹ وے ڈسکس کیا گیا ہے. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک آیت ہے سورہ غافر کی جس میں پروردگار عالم نے آل فرعون کا تذکرہ کیا ہے کہ النار یعرضون علیہا بالغدو والعشیہ، کہ ان کے اوپر اس وقت بھی آگ کا عذاب مسلط ہے صبح شام. تو ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے، تو ابھی کون سا عذاب ان کے اوپر مسلط ہے؟ یہ برزخ کا عذاب ہے. ان کے اوپر ایک برزخ کا عذاب، ایک برزخ کی پنشمنٹ ہے کہ جو ان کے اوپر آگ کی صورت میں مسلط ہے. النار، آپ جانتے ہیں نار عربی کے اندر آگ کو کہتے ہیں. یورزونا، وہ ان کے اوپر عارض کی جا رہی ہے، یعنی اس سے ان کو پنش کیا جا رہا ہے. غدوًا و عشیہ، صبح شام، یعنی مستقل وہ اس عذاب کے اندر ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر فرشتوں سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ان فرعون والوں کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو. تو لفظ برزخ بھی قرآن کا دیا ہوا ہے، آیت میں پڑھ چکا آپ کے سامنے. یہ برزخی عذاب اس کا ایک نمونہ جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے آل فرعون کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے. تو برزخ کا عذاب، اس کا بھی ذکر یہاں پر موجود ہے. پھر وہ حسرت کہ جو اس دنیا سے جانے کے بعد بدبختوں کو اور بدکاروں کو ہوگی، کہ وہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو جاتے ہوئے یا جانے کے فوراً بعد وہ پروردگار سے کہیں گے کہ رب ارجعون، کہ ہمارے مالک ہم کو پلٹا دے. یعنی یوں تو ہم یہاں پر آ گئے، بٹ گیو اس اے چانس کہ ہم واپس سے دنیا کے اندر جائیں، ہم کو پلٹا دے. لعلی اعمل صالحا، شاید میں وہاں جا کر عمل صالح انجام دے سکوں. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یعنی ان کو آنسر کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. یو ویسٹڈ دا اپارچونیٹی آلریڈی گیون ٹو یو، تم نے اس کو ضائع کر دیا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائل ہوا. پھر اس کے اوپر تبصرہ بھی ہے کہ یہ بھی باتیں ہیں جو یہ کر رہا ہے. اگر ہم اس کو بالفرض ایزیوم کرو کہ واپس بھیج بھی دینا، تب بھی اس نے کچھ نہیں کرنا. اگر ابھی بھی ہم اس کو بھیج دیں تو بھی اس نے جا کر وہاں پر کرنا، ورنہ کچھ نہیں ہے. اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو پھر واپس اپنے ذہن میں لے کر آئیں. بیمار ہو گئے دنیا کے اندر ہی،
تو خدا سے وعدہ، مالک صحت مل جائے اس کے بعد دیکھ میں یہ کرتا ہوں اور میں وہ کرتا ہوں، اور پھر صحت آنے کے بعد کون سا وعدہ یاد رہتا ہے؟ پروردگار نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ اگر کوئی اپنی اس نظر کو یاد رکھے کہ جو اس نے کسی خاص مرض، بیماری، کسی مشکل مصیبت میں کی تھی، اور اس کو وہ یاد رکھے، تو پروردگار اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ سورہ حل عطا کے اندر یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ آل محمد وہ ہیں کہ جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، یہ آل محمد وہ ہیں کہ جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ جو انہوں نے روزوں کی نظر مانی تھی کہ حسنین اگر شفایاب ہو جائیں گے تو ہم نظر کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، تو سختی کے باوجود، مشکل کے باوجود انہوں نے اس نظر کو پورا کیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا کے اندر کرنے والے، دنیا میں رہتے ہوئے مختلف کلائمیٹیز کو جب آبزرو کرتے ہیں تو اپنے خدا سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مالک یہ میں نظر کرتا ہوں، مالک یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ نظر، قسم اور عہد کے جو مسائل، توضیح المسائل میں اگر آپ دیکھیں گے وہ اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے۔ تو کرنے والے اس دنیا کے اندر یاد رکھتے ہیں خدا سے کیے ہوئے وعدے کو، اور بھولنے والے اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب ان کے اوپر مشکل آتی ہے وعدہ کیا اور پھر بھول گئے۔ پروردگار فرماتا ہے اب تو دنیا سے آ گئے، اب اگر ہم ان کو پلٹا بھی دیں ابھی بھی یہ کچھ نہیں کرنے والے، یہ واپس سے وہی حرکتیں جاری رکھیں گے کہ جس زوم کے اندر انہوں نے اپنا پورا وقت ویسٹ کر دیا دنیا کی زندگی کا۔ یہ ایک اور آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا سے جانے کے بعد کے اس مرحلے کو دیکھ سکتے ہیں اور کم سے کم ویژولائز کر سکتے ہیں۔ اور بھی آیتیں ہیں، مگر اس حوالے سے میں ایک آپ کو حدیث بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث کی بڑی فنڈامنٹل ویلیو ہے، اس لیے کہ اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کرتے ہیں تاکہ ذہن کے اندر بات کو سمجھانا، سمجھنا، بٹھانا، ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے۔ وہ افراد بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں کہ جو ایمان میں پکے ہیں، وہ افراد بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں جو کفر کے اندر پکے ہیں، اور تیسری کیٹیگری ہے درمیان کے، ڈھل مل یقین والے، درمیان کا مستضعف ہیں، پوری معلومات ہی نہیں پہنچی، دین پورا نہیں پہنچا، سمجھ پوری نہیں آئی، کوئی بتانے والا نہیں آیا، ایسے بھی افراد موجود ہیں۔ ان تینوں کا معاملہ برزخ کے حوالے سے براڈلی اگر آپ کہیں تو جو تین کیٹیگریز ہیں تو برزخ کے اندر ان کا معاملہ بھی تین طرح کا ہے۔ یعنی کیا ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ جو اس دنیا سے جا رہا ہے تو ہر ایک سے سوال کیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ روایت اس کی طرف خاص توجہ کیجیے گا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چڑھے مانگی ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یسأل فی القبر، قبر میں سوال نہیں ہوگا الا مگر ان سے من محض الایمان، جو اپنے ایمان کے اندر کم سے کم خالص تھا، وہ تھا کہ جو مومن تو تھا، یہ مومن تھا، ایمان تھا اس کے اندر، محضن ایمان کے اندر یہ مخلص تھا، او محض الکفر محضن، اور یا پھر اپنے انکار کے اندر، اپنے کفر کے اندر پکا تھا، اس سے بھی سوال ہوگا اور اس سے بھی سوال ہوگا۔ اب اس کی روشنی میں، ابھی یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی، تیسرا ٹکڑا باقی ہے، اس کی روشنی میں آپ اس حدیث کے ساتھ اس کو ایکویٹ کیجئے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ جو قبر ہے اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ جو قبر ہے یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو کس کے لیے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے تو وہ کس کے لیے؟ اگر کوئی پکا کافر ہے، پکا انکار کرنے والا ہے، دشمن اہل بیت ہے، خدا کا انکار کرنے والا ہے، رسول کو نہیں ماننے والا ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس نے اپنے کفر کا کسی نہ کسی اینگل کے ساتھ پورا اعلان کر دیا، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ گڑھا ہے عذاب کا، جہنم کا ایک منی ایچر، جہنم کا ایک فرسٹ ایپیسوڈ ہے، جہنم کا ایک پرومو ہے کہ جو اس کو وہاں پر دکھا دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی پکا مومن ہے تو پکا مومن ہونے کی کیپیسٹی کے اندر جنت کے اندر ہے، اور جنت کے اندر کون سی جنت؟ برزخی جنت، یعنی یہ وہ جنت ہے جس کو آپ کہیں گے برزخی جنت۔ اور اس برزخی جنت کے اندر پکا مومن تھا، کام بھی ٹھیک تھا، تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر اس کے لیے ایک وہ سلسلہ ہے کہ جو ایک چھوٹی جنت بنا دی جائے گی۔ عین ممکن ہے کہ مومن کا معاملہ یہ ہو کہ ایمان تو پکا ہو مگر کچھ گڑبڑ کی ہے اس نے، ممکن ہے کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر اس کو کچھ یہیں پر اپنے اکاؤنٹس کو سیٹل کرنا پڑے۔ میں بہت مائلڈ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ کچھ یہاں پر کہ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ٹھیک ہے اس کو لے تو جانا ہے، بہرحال جنت کے اندر
مگر ICU سے گزار کر لے جانا پڑے گا تاکہ صحت مند ہو کر صحت مند معاشرے میں جا سکے۔ بالکل اسی طریقے سے تو بہت ساری چیزیں کہ جو گناہوں کے کفارے بن جاتے ہیں، دنیا کی بعض پریشانیاں ہیں جو گناہوں کے کفارے بن جاتے ہیں، وقت آخر کی کچھ مصیبتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کے بہت سے گناہوں کے کفارے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعائیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے گناہوں کے کفارے بن جاتے ہیں، خود کی دعائیں توبہ، کسی اور کی دعائیں اس کے حق میں مقبول ہو جائے جو شفاعت ہی کی ایک قسم ہے، وہ بھی ہوتا ہے کہ دعائیں مغفرت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ وہ خدا کا فیصلہ ہے، خدا ظلم کسی کے اوپر نہیں کرے گا، بہت شفیق ہے، لیکن یہ کہ بہرحال پروردگار عالم نے جو ڈیکورم دیا ہے اس کے مطابق چلنا تو ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پر یہ مومن ہے اور اس مومن کے ایمان میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، مگر کچھ گڑبڑ اس نے کی ہے، تو ممکن ہے کہ اس کا معاملہ اس طرح سے عذاب سے آہستہ 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 اس جنت کی طرف جو برزخ کی جنت ہے شفٹ ہو جائے، اور یہاں تک کہ جب وہ میدان قیامت میں پہنچے تو پورے وقار کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، کہ وہاں پر اس کو رسوا نہ کیا جائے، وہاں پر اس کو ذلیل نہ کیا جائے۔ تو اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک تیسری کیٹیگری ہے، پھر واپس اس حدیث کو سنیے گا۔ لا یسأل فی القبر، سوال نہیں کیا جائے گا قبر میں، الا مگر اس سے، من محض الایمان محضن، وہ کہ جو ایمان میں صحیح تھا اس سے کیا جائے گا، او محض الکفر محضن، اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ جو کفر میں پکا تھا، کفر کسی بھی طرح کا ہو مگر پکا تھا، خدا کے انکار کی وجہ سے کافر تھا، نہیں خدا کو مانتا تھا، رسول کے انکار کی وجہ سے کافر تھا، ناصبی تھا، دشمن ہے، جو بھی تھا، اگر اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے تب بھی اسے سوال ہوگا، بھرپور سوال ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے لیے جہنم کا ایک چھوٹا ورژن وہیں پر اس کو فراہم کر دیا جائے گا۔ والآخرون بٹ ہو آر ان بٹوین دیز ٹو کیٹیگریز، جو تیسری کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، یعنی یہ وہ افراد ہیں، مثال کے طور پر مجنون، پاگل ہو سکتا ہے، بچپنے میں کسی کا انتقال ہو گیا، ہو سکتا ہے اتنی بدھی ہی نہیں تھی، اس کے پاس اتنا IQ ہی نہیں تھا، انٹلیکچولی وہ اسیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ کسی چیز کو اتنا سمجھ سکے، یا اس تک پیغام ہی صحیح نہیں پہنچ پایا، آئسولیٹڈ زندگی اس نے گزار دی، پیغام ہی نہیں پہنچ پایا۔ دور پرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان برابر میں وہ آئلینڈز آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جن کا سویلائزڈ ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں، متمدن دنیا سے کوئی تعلق نہیں، پوری ڈاکومنٹریز ان کے اوپر بنی ہوئی ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے آج بھی اس متمدن دنیا کے اندر کہ جن کا تمدن سے، سویلائزڈ ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں، ان تک بات ہی نہیں پہنچ پائی۔ ارے صاحب سویلائزڈ ورلڈ سے تعلق نہیں، ان کو جانے دیجیے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، آپ اپنے پاسٹ کو ریکال کیجئے، میں اپنے ماضی کو ریکال کرتا ہوں، آپ کتنے ہی ایسے افراد سے ملے ہوں گے، نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، سیدھے سادے لوگ ہیں بیچارے، جو مولوی صاحب نے وہاں پر جمعے کے خطبے کے اندر بول دیا، انہوں نے سن لیا، مان لیا، اللہ ہے، جی ہاں اللہ ہے، رسول ہے، جی ہاں رسول ہے، مان لیا۔ اب اس کے بعد وہ اگر مثال کے طور پر اہل بیت کے کسی مخالف کو مان بھی رہے ہیں تو ان بیچاروں کو کوئی لمبی کوئی سمجھ نہیں ہے، وہ اہل بیت کی بھی محبت دل میں رکھے ہوئے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، یہ لوگ بھی اچھے لوگ تھے تو ان کو بھی مانتے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا، اس کے لیے باقاعدہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اصطلاح کے اندر، مستضعفین، یعنی وہ افراد کہ جو بیچارے کمزور سے رہے، ان کے پاس اپارچونیٹیز تھی نہیں ان آرڈر ٹو گیٹ سم کنکریٹ نالج، اور اس کے بعد وہ اسی عالم میں دنیا سے چلے گئے بیچارے۔ لیکن یہ کہ بہرحال ان کو کوئی خاص دشمنی نہیں تھی، یہ تو اچھا سمجھتے اس کو بھی مان لیا، اس کو بھی مان لیا۔ اگر ایسے کچھ افراد ہیں، ان سب کا کیا ہوگا؟ ان سب کا معاملہ یہ ہوگا، والآخرون یلہون عنہم، ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا، ان کے اوپر غنودگی طاری کر دی جائے گی، تم سوتے رہو، تم سے بات کریں گے قیامت کے میدان میں، اس وقت تم سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، یعنی دے آر نگلیکٹڈ۔ یہ ان دو کیٹیگریز کے درمیان کا معاملہ ہے۔ پریسائز اگر آپ مجھے بولیں گے کہ اس کے بارے میں بتائیے یا اس کے بارے میں بتائیے، تو میں کوئی خدا کا فرشتہ تھوڑی ہوں میرے بھائی کہ میں کسی کے بارے میں مائنیوٹلی جان کر یہ بتا سکوں۔ میں کیٹیگریز آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں، جو معاملات ہیں وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ مومن محض یقیناً اس سے سوال ہوگا، کافر محض یقیناً اس سے سوال ہوگا، ان بٹوین جتنے بھی افراد ہیں یلہون عنہ، ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا، ایک لمبی نیند ان کے اوپر طاری کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب دنیا ختم اور اب قیامت کا میدان سجنے والا ہے، پھر سارے کے سارے افراد وہ ہیں کہ جن کے لیے ممکن ہے کہ اس موقع پر یہ والی کیٹیگری بن جائے کہ جن کو ایک لمبی نیند دے دی جائے۔
ان سب کو فی الحال کچھ دنوں کے لیے، جتنے بھی سال ہوں درمیان کے، کہ جس میں دنیا ختم اور ابھی آخرت کا میدان سجنے والا ہے، تو اس کے درمیان کے پیریڈ کے اندر ان سب کو خاموش کر دیا جائے، سارے کے سارے معاملات بند کر دیے جائیں یہاں تک کہ قیامت کا میدان سجے۔ تو یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے، ایک مرتبہ پھر ذرا ترتیب کے ساتھ ان آیتوں کو دیکھیے گا، اب آسان ہو جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ، یہ انتظار نہیں کر رہے، الا مگر صیحۃ واحدہ، ایک چیخ کا، ایک سور کا، ایک بیل کا، تأخذہم، وہ ایک ہی بیل ہوگی، تأخذہم جو ان کو اپنی گرفت میں لے لے گی، وہم یخصمون، اور جب دنیا کا یہ سارا معاملہ لپیٹا جا رہا ہوگا تو وہ آپس میں جھگڑتے ہی رہ جائیں گے۔ نوالا اٹھایا تھا منہ تک نہیں لے جا سکے گا، سودا کر رہا تھا سودا مکمل نہیں ہو سکے گا۔ فلا یستطیعون توصیۃ، نہ ہی ان کو وصیت کرنے کی مہلت ملے گی، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنی فیملیز کی طرف پیچھے پلٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو وہ اپنی اپنی قبروں سے، اجداث کا لفظ قبر کے لیے استعمال ہوا ہے، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی بارگاہ میں، يَنْسِلُونَ، تیزی سے دوڑتے چلے جائیں گے۔ یہ دوسرا سور، یہ دوسری بیل، یہ دوسری کال، کہ جس کے اندر اب قیامت کو سجایا جا رہا ہے، قیامت کا میدان، روز محشر، اسے آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ ینسلون کے لفظ پر آپ غور کیجئے، یہ نسل سے نکلا ہے، یہ وہی لفظ ہے کہ جس کو ہم اردو میں بھی بہت استعمال کرتے ہیں، نسل کا آگے بڑھنا۔ نسل کا آگے بڑھنا اس لیے کہلاتا ہے کہ اس کے اندر ایک آگے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی ماں باپ تھے اور ان کی اولاد، تو اب یہ ماں باپ پیچھے چلے جائیں گے مگر اولاد آگے بڑھے گی، پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوگی، اس کی نسل آگے بڑھ، تو یہ پھر پیچھے چلے جائیں گے اور یہ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ جب قبر سے آگے جا رہے ہیں تو ینسلون، تو قبر کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا اور اب یہ آگے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر میدان قیامت میں ان کو جانا ہے۔ تو نسل کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو پیچھے والے افراد ہیں وہ اپنی اننگز آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہے ہیں، a time would come کہ جہاں ان کی اننگز کمپلیٹ ہو جائے گی، نارمل کورس آف ایکشن جو ہے وہ یہ، اور یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے اور کچھ آگے بڑھ جائیں گے۔ یہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے جو اپنا پچھلا ٹھکانہ تھا اس کو ترک کیا، اس لیے کہ اب تو کال آ گئی ہے اور یہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کس طرف جا رہے ہیں؟ الی ربہم، جہاں ان کا رب ان کو بلا رہا ہے، جہاں ان کا رب ان کو پکار رہا ہے۔ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ رب کی لفظ استعمال ہوئی، پالنے والا، ان کے پالنے والے کی طرف وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، یعنی خدا کی ربوبیت کا، رب ہونے کا تقاضا تھا کہ دنیا میں تمہیں غذا فراہم کرے، اس کے رب ہونے کا تقاضا تھا دنیا میں تمہیں ہدایت فراہم کرے، اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر کے حساب کتاب کی منزل میں لے کر آئے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا، تو اب وہ کہیں گے، اب ایک بے ساختہ اپنی زبان پر ایک جملہ جو ان کے آ رہا ہے، یا ویلنا، وائے بر حال ما، تباہی ہمارے لیے، افسوس ہمارے حال پر۔ ویل کا مطلب ہوتا ہے کسی ایسی کیفیت کو ظاہر کرنا جو بڑی ناگوار ہے، یا ویلنا، افسوس ہمارے حال پر۔ من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو اٹھایا ہماری مرقد سے، یعنی ہماری خوابگاہ سے، کہ جہاں پر ہم لوگ سو رہے تھے۔ اب یہ سونا یا تو اس درمیان والی کیٹیگری کے عنوان سے، یا اس اعتبار سے کہ جو بالآخر دنیا کے ختم کرنے کے بعد جتنے لوگ قبروں میں بھی تھے تو ان سب کے معاملات لپیٹ دیے گئے تھے، اور ان کو جو عذاب بھی اگر ہو رہا تھا تو کچھ دیر کے لیے اس کو موقوف کیا گیا، تو پھر اچانک ان کو کھڑا کیا گیا۔ یا ویلنا، افسوس ہمارے حال پر، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے، ھذا ما وعد الرحمن، اس موقع پر یا خود ان کی زبان پر آ جائے گا یا فرشتوں میں سے کوئی یہ کہے گا۔ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی ہماری بہت پرانی تفسیر ہے، قدیم تفاسیر میں جس کو شمار کیا جاتا ہے، جن میں بہت سارے الفاظ آل محمد کے دیے ہوئے الفاظ ہیں، انہی سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، تفصیل اپنے مقام پر۔ اس میں ملائکہ کا ذکر ہے کہ ملائکہ میں سے کچھ کہیں گے کہ ھذا ما وعد الرحمن، کہ یہ وہی ہے کہ جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔
تم انکار کر کے مذاق اڑا رہے تھے، کب یہ وعدہ پورا ہوگا، کب یہ وعدہ پورا ہوگا، ہو گیا یہ وعدہ پورا. ھذا ما وعد الرحمن، وہ جو تم پوچھ رہے تھے متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ھذا یہ ہے وہ کہ ما وعد الرحمن، کہ جو خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا. پھر لفظ رحمان آ گیا، نوٹ کیجیے. ما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا. اگر رحمان ہی نے نازل کیا تھا اور رحمان ہی نے یہ قیامت کا میدان سجانے کا وعدہ کیا تھا تاکہ تم رحیمیت کے بھی مستحق ہو جاؤ. ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ کہ جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ تو بھائی نہیں ہوگا مگر ایک چیخ کا معاملہ. وہی والی بات کہ اس سور کے لیے پھر جو لفظ استعمال کر دیا صیحہ، ایک چیخ ہی تو ہوگی واحدہ. ہم کو کون سا باقاعدہ کوئی لاجسٹکس کے لیے بہت زحمت کرنی ہے. یعنی اگر آپ کہیں پر کیمپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر باقاعدہ کوئی انتظام کرنا ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں فراہم کرو، یہاں پر کھانے کا سامان فراہم کرو. یہاں پر خدا کو جب انتظام کرنا ہے تو کن فیکون ہے. اگر پروردگار عالم کسی کی تخلیق کسی خاص مرحلے سے گزار کے کرنا چاہے تو وہ اس طرح سے کرے، اور خدا اگر چاہے کہ فوراً تو پھر فوراً کرے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ. فاذا هم جمیع لدینا محضرون، اور جب وہ چیخ ہوگی فاذا هم، اذا اچانک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اذا هم، بس تو پھر اچانک، جمیع لدینا، یہ سارے کے سارے، جمیع سارے کے سارے، جماعت اسی سے نکلا ہے. لدینا یہ سب کے سب ہمارے پاس، محضرون حاضر کر دیے جائیں گے. فالیوم، تو اب جب کہ یہ دن جس کے بارے میں تمہیں بڑی بے چینی تھی کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، وعدہ کب پورا ہوگا، فالیوم، تو آج کے دن لا تظلم نفس شیئا، آج کے دن کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی ہم سے تمہیں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے، ہم سے تمہیں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تم پر ظلم کریں گے. یہ اندیشہ اپنے دل سے نکال دو. ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم قدیر ہیں، ہم عزیز ہیں، ملک ہیں، جبار ہیں، سب ہیں، مگر ان سب کے باوجود ہم ظالم نہیں ہیں. ہم ظلم نہیں کریں گے، ہم ظلم نہیں کریں گے. الیوم لا تظلم نفس شیئا، آج کے دن کسی بھی انسان کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ عدالت انسانی نہیں ہے، یہ عدالت پروردگار ہے. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں جزا نہیں دی جائے گی مگر وہی اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ بھئی آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ یعنی اس آیت اور اس جیسی دوسری بہت سی آیتیں ہیں جن میں سے ایک آدھ ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، سورہ زلزال کی جو آیت ہے. من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا. تو دیکھے گا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز اگر اس نے پڑھی ہے تو نماز کو وہ دیکھے گا، تو نماز کی کوئی شکل ہے کہ جو وہاں پر اس کو دکھائی جائے گی. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر کہیں کہ بھئی میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ ایک ایکشن ہے نا، یہ تو الگ سے کوئی صورت تو نہیں ہے، مگر اس کی اگر کوئی صورت بنا دی جائے اور اس کو مجسم کر دیا جائے، اس کی ایک جسمانی ایک شکل بنا دی جائے اور وہی انسان کے لیے جزا بن جائے، اور اگر کوئی برا عمل کیا تھا تو وہی اس کے لیے سزا بن جائے. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ یعنی وہی چیز جو ہے اس کو ٹرانسفارم کر دیا جائے کسی سزا کے طور پر یا کسی جزا کے طور پر. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو بہت مشہور ایک حدیث ہے، یقیناً آپ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موعظے کے اندر مجلس میں سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی. خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو چہل حدیث ہے، بہت عمدہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک جگہ پر اس کی تشریح کی ہے، اس جملے کی. اور وہ کیا ہے کہ بھئی جنت کس چیز کا نام ہے؟ کہ جنت ریگستان کا نام. آر یو شیور؟ جنت ریگستان کا نام ہے، ڈیزرٹ کا نام ہے. جنت ریگستان تو پھر وہ کدھر گیا؟ وہ حوریں کہاں گئیں؟ وہ محل کہاں گیا؟ وہ نہر کہاں گئی؟ وہ شہد کی نہر، وہ دودھ کی، وہ سب کدھر گیا؟ معراج کے دوران ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ پیغمبر اکرم معراج کے دوران راؤنڈ پر تھے. آج کی اصطلاح میں ہم بات کریں کہ راؤنڈ پر تھے، وزٹ کر رہے تھے. تو جنت کا بھی ان کو دورہ کرایا گیا. جب وہ جنت کا دورہ کر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ فرشتے کام کر رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں.
کچھ محل تعمیر ہو رہے ہیں، کچھ نہریں بن رہی ہیں، اور پھر کام کرتے کرتے اچانک وہ بیٹھ جاتے ہیں ایز اف دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے سوال کیا کہ اخی جبرائیل، کہ جبرائیل یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ فرشتے، یعنی میں آپ کی اور ہماری جو آبزرویشن ہے اس کی روشنی میں کہوں کہ بھئی مزدور اگر کام کر رہا ہے تو وہ کام کرتے کرتے کب رک جاتا ہے؟ یا تو اس کی ڈیوٹی آورس پورے ہو گئے، یا اس کا لنچ بریک آ گیا، یا وہ تھک گیا، یا اس کو ویجز پراپر نہیں مل رہی ہیں تو اس نے ہڑتال کا اعلان کر دیا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں فرشتوں کے کیس میں تو پاسبل نہیں ہے. نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ ان کے ڈیوٹی آورس پورے ہوتے ہیں، نہ ان کی فیملی والے ان کا انتظار کر رہے ہیں، نہ ہی ان کا ویجز کا کوئی ایشو ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ کیا رک کیوں جاتے ہیں؟ یہ جو کام کر رہے تھے، محل بنا رہے تھے، مکان بنا رہے تھے، رک کیوں جاتے ہیں؟ تو ان کو جواب دیا ختمی مرتبت کو، پیغمبر اکرم کو، جناب جبرائیل نے، کہ اللہ کے رسول، پھر کہہ رہا ہوں لفظ میرے ہیں، کہ ان فرشتوں کو مسلسل مصروف کار رہنے میں کوئی اعتراض نہیں، یہ تھکتے نہیں ہیں، ان کا کوئی ایشو دوسرا نہیں ہے. ان کا ایشو صرف اتنا ہے کہ را مٹیریل آ جائے تو یہ کام شروع کر دیتے ہیں، را مٹیریل آنا رک جائے تو یہ کام کرنا روک دیتے ہیں. را مٹیریل سے کیا مراد ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت میں جو کچھ بھی بن رہا ہے اس کا را مٹیریل آپ کی امت دنیا سے بھیجتی ہے. وہ آپ کی امت دنیا سے بھیجتی ہے. وہ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ نہیں رکھ رہے اپنے محل کے لیے 2 اینٹیں بھیج رہے ہیں. وہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنی دودھ کی نہر کے لیے دودھ بھیج رہے ہیں، شہد کی نہر کے لیے شہد بھیج رہے ہیں. وہ ساری چیزیں کہ جو ان کو وہاں پر ملنی ہے اس کے لیے ان کو را مٹیریل دنیا ہی سے بھیجنا ہے. وہ بھیجیں تو یہاں پر ان کو بنانے میں کوئی اعتراض نہیں. وہ بھیجنا بند کر دیتے ہیں تو یہ بنانا بند کر دیتے ہیں. آپ نے غور فرمایا بعض جگہوں پر اس طرح کا بھی ایک جملہ ہے کہ کسی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا بہت کچھ وہاں پر تعمیر ہو چکا ہوگا. تو پیغمبر اکرم نے جواب جو دیا، میں پھر کہہ رہا ہوں لفظ میرے ہیں، کہ اگر تم کسی بم کو بھیج کر ان سب کو بلڈوز نہ کر دو، کہ ایسا نہ ہو کہ بنواؤ اور بنوانے کے بعد یہیں سے کوئی خود کچھ بم دھماکہ پھر وہاں پر کیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پر صدقہ ہے، دے دیا. قرآن مجید کے اندر لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے کو احسان جتا کر یا اذیت پہنچا کر بلڈوز مت کر دو، اس کو باطل مت کرو، اس کو انویلڈ مت کرو. تم نے بھیجا، وہ پہنچا، خدا کے لیے کیا تھا تو اب احسان کیوں جتا رہے؟ اگر میں نہ ہوتا تو تمہارا کیا بنتا؟ اگر میں نے تمہیں نہ دیا ہوتا تو جاہل رہ جاتے نا. ڈونٹ ڈو دس، مت کرو یہ. اس کے ذریعے سے ہوگا کیا کہ وہاں پر اچھا خاصا تمہارا محل بنا ہوا تھا، اس محل کے اندر دراڑیں آنا شروع ہو جائیں گی، لیکیج شروع ہو جائے گا، اس کے اندر خواہ ایک آدھ مکان کا کمرہ جو ہے وہ ڈیمالش ہو جائے گا. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ اتنا حسین اور خوبصورت جو وہاں پر اسٹرکچر ہے اس کو خراب مت کرو احسان جتا کر یا اذیت پہنچا کر. اب یہاں پر واپس اس آیت کو دیکھیے، پروردگار فرماتا ہے فالیوم لا تظلم نفس شیئا، آج کے دن کسی کے اوپر، کسی ایک فرد کے اوپر بھی ظلم نہیں ہوگا. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، تجسم اعمال کے اوپر اس آیت کو من جملہ دلیل مانا گیا کہ تم کو جزا کے طور پر وہی دے دیا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد 2 کیٹیگریز جو سائملٹینیس ایک کنٹراسٹ ہے، جنت والے اور مجرم. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، وہ کہ جو اہل جنت ہیں وہ اپنے کاموں کے اندر خوش ہوں گے، فاکہون مزے میں ہوں گے. شغل مشغول ہونا، مصروف ہونا، یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. آج کل کیا مشغولیات ہیں؟ شغل کیا ہے؟ تو شغل کا مطلب ہے مصروفیت، یعنی کیا کام کر رہے ہیں. تو وہ وہاں پر کیا کام کر رہے ہوں گے؟ فی شغل فاکہون، وہ اپنے کاموں کے اندر خوش ہوں گے، مست ہوں گے. ان کے لیے وہاں پر نعمتیں ہیں جن کو وہ انجوائے کر رہے ہوں گے. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی ازواج. کیٹیگری کے اعتبار سے صنف بھی ہو سکتا ہے، وہ اور ان کے ہم مزاج افراد، اور وہ اور ان کے اسپاؤزز، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم و ازواجہم، اینڈ بوتھ آر کریکٹ. ہم و ازواجہم یعنی کنت ہم جنس بہم جنس پرواز، کبوتر بکبوتر، باز باز. یہ فارسی کا بہت مشہور شعر بھی ہے، ضرب المثل، کہ ہر کوئی اپنے جیسوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے. کند ہم جنس بہم جنس پرواز، کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز کے ساتھ. یعنی وہ انجوائے کرتا ہے اپنی کمپنی، یہ انجوائے کرتا ہے اپنی کمپنی. اس دنیا کے اندر یہ معاملات ہم کو نظر آتے ہیں، مگر کبھی کبھی گڑبڑ بھی ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر ایک
ایسا شخص بھی، یہ انسانوں میں ہوتا ہے زیادہ تر، کہ منافق بن کر آ جائے اور بیٹھ جائے اور یہ شو کرے کہ نہیں میں بھی تم جیسا ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہم فکر ہوں، ہم مشرب ہوں، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس کانٹیکس کو ذہن میں رکھیے اور دیکھیے آگے پروردگار عالم کیا بیان کر رہا ہے۔ ہم و ازواجہم، یہ اور ان کی ازواج، یعنی واقعاً جو ان کے ہم فکر، ہم مشرب افراد، فی ظلال، وہ صاحبان میں ہوں گے، ان کے لیے شیڈز ہوں گے، علی الارائک متکئون، ان کے لیے مسند ہوگی، کمفرٹیبل، کہ جس کے اوپر یہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے میوے ہیں، پھل ہیں، ولہم ما یدعون، اور یہ تو ایک چیز ہم نے بیان کی، ورنہ جو وہ مانگیں گے ان کو دیا جائے گا۔ ایوری تھنگ آن دیئر کال، وہ کہیں ہم کو یہ چاہیے، گیون، وہ چاہیے ان کو ملے گا، ان کو منع نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے میوے، ان کے لیے پھل، اور ان کے لیے ہر وہ چیز کہ جس کو وہ وہاں پر ڈیمانڈ کریں۔ سب سے بڑھ کر کیا؟ سب سے بڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم، جس پر جنت کی تمام نعمتیں بھی قربان، کہ آخر میں یہ ندا آ جائے مالک کل کی طرف سے، رب الارباب کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے، کہ سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، یہ تمہارے رب رحیم کا پیغام ہے تمہارے لیے۔ کہ اس سے بڑھ کر کیا واقعاً لطف ہو سکتا ہے؟ اس کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو سورہ برات کے اندر بھی پروردگار عالم نے کہا کہ وعد اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں سے، عمل الصالحات، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات کا وعدہ ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پھر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، مگر ان سب سے بڑھ کر کہ جب ان کو یہ سند مل جائے گی کہ جاؤ خوش ہو جاؤ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، تمہارا رب تم سے راضی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ ان سب سے بڑھ کر وہی چیز یہاں پر پروردگار عالم نے بیان کی کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ ان سب کے بعد جو چاہیں گے مل جائے گا، مگر یہ کہ شاید جن کی انہیں توقع بھی نہ ہو کہ ہم اتنے محترم ہو جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں ہے واپس وہی والی آیت، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم جانتی کیوں خدا نے مجھے معاف بھی کر دیا، اور فقط معاف نہیں کیا، مجھے عزت دار بنا دیا، مجھے آنر کر دیا، مجھے گریس عطا کیا، اتنی عزت۔ یا واپس فبشر ہو، اور پیچھے جائیے جہاں سے ہم ہو کر آ رہے ہیں، فبشر ہو بمغفرت و اجر کریم، اے حبیب ان کو بشارت دیجئے مغفرت کی بھی، صرف مغفرت کی نہیں، ایسا اجر کہ جس کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہو، جس کے ساتھ ساتھ آنر بھی ہو۔ یہ آنر کی پیک ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے لیے سلام ہے، اور یہ پیغام سلامتی کس کی طرف سے؟ کہ قولا من رب الرحیم، یہ بھی قول ہے اور وہ بھی قول تھا، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، جو ابتدا سے ساتھ چل رہے ہیں سورہ یاسین کے۔ اے حبیب ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کے اوپر وہ قول عذاب ثابت ہو چکا، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان پر وہ قول ہے اور ان پر یہ قول ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، ان کے لیے قول ہے سلامتی کا قول، پیغام ہے سلامتی کا پیغام، من رب الرحیم، اس رب کی طرف سے جو رحیم ہے۔ یہاں پر رحمانیت کا حوالہ نہیں آ رہا، یہاں پر رحیمیت کا حوالہ آ رہا ہے، یہ اسپیسیفک مرسی ہے، یہ کوالیفائی کر چکے جو ہم نے ان کے لیے ٹاسک سیٹ کیا تھا رحمان ہونے کی کیپیسٹی میں، کہ جب ان کے لیے ایک ماحول فراہم کیا، ہم نے ان کی ربوبیت کے عنوان سے پرورش کی، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کو رحیمیت کو بھی انجوائے کرنے کا موقع ملے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم ذرا الگ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر بھی بعض مجرم ایسے ہوں گے کہ جن کو دنیا میں پہلو میں بیٹھنے کی اتنی عادت ہو گئی ہوگی کہ وہاں کوئی پناہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ تم کسی اور کو دھوکہ دینا چاہو تو دھوکہ دے سکتے ہو، مگر خدا رحمان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ خدا خوب جانتا ہے کہ تم وہاں پر اگر پہلو میں کبھی آتے بھی تھے تو ایمان کے ساتھ نہیں آتے تھے، نفاق کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ ہم وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، یو آر کرمنلز،
الگ ہو جاؤ ایھا المجرمون. اور پھر اس کے بعد الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ یہ گرفت ہے کہ کیوں آج تم اس طرح کی کوشش کر رہے ہو. اتنے سوبر اور اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو ہمارے سامنے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا یہ بات تم کو نہیں بتا دی گئی تھی؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کے شیطان کی عبادت نہیں کرنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وان اعبدونی، اور میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. وہ سیدھا راستہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، وہ راستہ مصطفیٰ کا راستہ تھا. اور جب مصطفیٰ نے کہا کہ علی صراط مستقیم ہے تو سمجھ جاؤ کہ صراط مستقیم اور علی الگ الگ نہیں ہیں. آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز، سلام قولا من رب الرحیم، یہ رب کا سلام ہے، رب رحیم کا سلام ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل جنت ہیں، جو وہاں کے فواکہ سے، وہاں کی نعمتوں سے متنعم ہو رہے ہیں، وہاں کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں. بالکل یہ سلامتی کا پیغام کئی مرتبہ قرآن مجید کے اندر ڈسکس ہوا. واللہ یدعو الی دار السلام، تم دنیا میں ہو، خدا کی طرف سے دعوت ہے دار السلام کی. آف کورس یہاں پہ دار السلام سے مراد وہ افریقہ کا شہر نہیں ہے، وہ تو نام رکھا گیا ہے اس امید کے اوپر نا، یعنی جس طریقے سے آپ کسی مسجد کا نام مسجد یثرب یا مسجد مدینہ رکھ دیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتا ہے آؤ دار السلام کی طرف، ہم تمہیں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، تمہیں پیغام دے آؤ دار السلام کی طرف. پھر اس کے بعد فرشتوں کی طرف سے سلام، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تمہارے لیے سلام ہے اس صبر کی وجہ سے جو تم نے دنیا کے اندر کیا. اٹ واز ناٹ دیٹ ایزی کہ تم دنیا کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود اسٹیٹ فاسٹنس کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. تمہارا مذاق بھی اڑایا گیا، تمہیں بہت کچھ سننا پڑا، مینٹل ٹارچر کیا گیا، فزیکلی ٹارچر کیا گیا، اینڈ یو ریمینڈ اسٹیٹ فاسٹ. اس سب کے بعد سلام علیکم، تمہارے لیے سلام ہے بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تمہارے اس صبر کی وجہ سے. تو کتنا اچھا ہے یہ صلہ جو آخرت کے گھر کی صورت میں ان کو دیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے جائیں تو پھر پروردگار عالم نے سلام کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اہل اعراف، وہ اہل جنت کو مخاطب کر کے سلام کر رہے ہوں گے. آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں رہا. اسی طریقے سے پھر اختتام پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہے رب رحیم کی طرف سے سلام. خود ان کی آپس میں گفتگو تحیتہم فیہا سلام، یہ جب آپس میں بھی گفتگو کر رہے ہوں گے تو سلام ہی سلام کہہ رہے ہوں گے. اور سورہ واقعہ کے اندر بھی جو لفظ استعمال ہوا کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، جب وہ وہاں پر ہوں گے تو اب جنت کے اندر آ گئے تو مزاج کے اندر اتنی پاکیزگی ہے کہ نہ وہ کوئی لغو بات سنیں گے، نہ کلمہ گناہ سنیں گے. الا قیلاً سلاماً سلاما، اگر کوئی بات ہوگی تو بس سلامتی ہی سلامتی کی بات ہوگی، اس کے اندر تباہی کی کوئی بات نہیں، بربادی کی کوئی بات نہیں. سلامتی ہی سلامتی، پیس، ٹرنکولیٹی، سیٹسفیکشن، آرام، سکون، اطمینان، اسی کی بات ہوگی. یہ سلام اتنا امپورٹنٹ قرار پایا کہ مسلسل ہمیں سلام سلام سلام. پروردگار عالم نے کہا دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. اور پھر اس کے بعد تمہارا ایک دوسرے کو سلام کرنا بالکل اچھا ایک دعا کی حیثیت رکھتا ہے، مگر پھر اس کے بعد عبادت کا جز بنا دیا. نماز پڑھو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کو سلام کرو، اے نبی آپ پر سلام. ایک دوسرے کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم سب پر سلام، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. انٹینشن تو ہے سب کے لیے، ایک دعا تو ہے ہر ایک کے لیے. نبی تو وہ ہے جس کا سلامتی میں ہونا حتمی ہے، طے شدہ ہے. پروردگار عالم نے اسی کے بعد جو 36واں سورہ ہے، سورہ یاسین، اس کے بعد 37 سبسیکوینٹ سورہ صافات، اس میں نبیوں کے نام لے کر سلام کیا ہے، جس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو زیارت پر آپ جاتے ہیں نا، یہ ایسا ہی نہیں ہے. زیارت پر جانے کا مطلب ہے ہم اپنا ایک سلام ہے جو ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. کس امید پر ہم سلام پیش کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو جو سلام کرتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے، ایک دعا ہوتی ہے، مگر جب ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو انتظار ہوتا ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں سلام، وہاں سے آ جائے وعلیکم السلام. اگر وہاں سے وعلیکم السلام آ جائے تو پھر کیا کہنا، پھر بیڑا پار ہے. اس لیے کہ اگر وہ سلامتی کی سند دے دیں تو پھر دارالسلام حتمی ہے. پھر پروردگار عالم کی طرف سے اس دارالسلام کی گویا انسان کو ضمانت مل گئی. مگر عزیزوں، آپ بھی جاتے ہیں مدینہ، کربلا،
سلام کرتے ہیں. آپ کا اور ہمارا سلام کرنا ویسا سلام کرنا نہیں ہو سکتا جیسا جناب زینب نے سلام کیا، جیسا جناب زینب نے سلام کیا تھا. یعنی کبھی آپ ویژولائز کریں اور ذرا سوچیں، شب جمعہ ہے کہ میدان کربلا ہو، شام غریبہ کا واقعہ ہو چکا، عصر عاشور کے بعد حسین شہید ہو چکے، لاشائے حسین پامال بھی ہو چکا، اور اب ایسے میں کسی موقع پر جناب زینب جاتی ہیں اور جا کر پہلے تو پہچاننے کی کوشش کرتی ہے کہ میرے بھائی کا لاشا کون سا ہے. تو کہ انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ پہچان نہیں سکی جناب زینب. پلٹ کر آئی تھی تو عبداللہ ابن جعفر طیار اپنی زوجہ کو نہیں پہچان پائے تھے، مگر وہ تو 1 سال کی شام کی قید کے بعد، یہ تو شام غریبہ میں عصر عاشور کے بعد کربلا میں زینب اپنے بھائی کو نہیں پہچان پایا. انت اخی، کہ کیا تو میرا بھائی ہے؟ اور جب غور سے دیکھا تو پہچانا کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے. پھر اس کے بعد ہاتھوں پر حسین کا لاشا بلند کر کے کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار آل محمد کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور کب جناب زینب نے وہیں کربلا میں حسین کے لاشے کے پاس کھڑے ہو کر مدینہ کا رخ کیا اور پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہا یا جدہ، اے نانا آپ تو وہ ہیں صلی علیہ کا ملک السلام، آپ پر صلاۃ و سلام کہنے والے تو آسمان کے ملائکہ تھے. وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ، اور یہ حسین ہے کہ جس کا لاشا اس طرح سے پڑا ہوا ہے، ریت میں اٹا ہوا، خون آلود ہو چکا ہے. یہ حسین آپ کے گود کا بچہ آپ کے کاندھے پر سوار ہونے والا. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین.